السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے انبیاء کرام کے تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان کے متعلق جو عقائد ہیں انہیں نہیں جانیں گے تو ممکن ہے کہ آپ سے کہیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلام آپ کی زبان سے نکل جائے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو اور آپ ایمان سے ہاتھ دھو لیں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم انبیاء کرام کے متعلق کچھ عقائد کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ اللہ عز و جل نے نبی کو بھیجا تو نبی کا بھیجنا آپ پر واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کے ذریعے ہو یا بلا واسطہ۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ کا کلام ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کلام بھی ایک ہے، اس میں افضل اور مفضول کی گنجائش نہیں ہے۔ وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور وحی شیطان کے القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، اور دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب و حسب، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، نفرت کا سبب ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدر جہاں زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے 1,00,000ویں حصہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے، فرشتے کا، کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا ہے، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے۔ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں
مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب، خیانت، جہل وغیرہ صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن میں ہے اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسماء طیبہ قرآن میں بالتصریح موجود ہیں وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور حضور سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی۔ ان کے زمانہ کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے۔ اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن جمی مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باقاعد حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، لہٰذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔